الکہف ایک غار کے نام پر صورت ہے، اور یہ مشرکین کے کوسچنز کے جواب میں نازل کی گئی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اصحاب کہف کون تھے۔ اس کا ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گی اس سورہ مبارکہ میں، اور اس کی امپورٹنس ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ آپ فرائیڈے کو اس کا تلاوت کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کو، تو یہ آپ کو دجال کے فتنے سے ویسے بھی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنے والے بچ جائے گا، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران یہ تلاوت کرنے سے آپ کو نور ملے گا، جو 2 جمعوں کے درمیان کا نور ہے یہ، یعنی آپ کے گھر سے بیت اللہ تک آپ کو ایک نور قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ الکہف، یہ فرائیڈے کو پڑھا کیجئے، جمعے کو اس کی تلاوت کریں یا سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ تو اس نعمت عظیم کا ملنا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی تعریف کے قابل ہے جس نے انسان اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ دس از دا پرفیکٹ فارم آف ہیومن، دس از دا پرفیکٹ فارم آف ڈیوائن نالج۔ اللہ کی علم کی ایک پرفیکٹ فارم ہے اور بالکل پرفیکٹ ہے۔ اس کتاب کی ایک اور خصوصیت، یہ قیم ہے، بالکل سیدھی، ٹھیک اور سچی، صاف، کھری بات اور کھرے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، تاکہ تو ڈر سنائے شدید عذاب کا اپنے پاس سے، اور خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو ہمیں بار بار قرآن اپنا تعارف دے رہا ہے، ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد قرآن کا تعارف مل جاتا ہے۔ سورۃ الکہف کا آغاز اس کتاب کے تعارف سے ہوا ہے۔ کتاب کی کون کون سی کوالٹیز؟ نمبر 1، دس از دا پرفیکٹ بک، جس میں کوئی کمی نہیں۔ دس از قیم، اپنے ساتھ قائم رہنے والی ہے، راہ مستقیم کا ورڈ بھی یہیں سے نکلا ہے، روٹ۔ یہ کتاب سیدھی ہے، اور اس کے ذریعے آپ مومنوں کو ڈرائیں اور ان کو خوشخبری سنائیں۔ اور کیا خوشخبری سنائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کو یعنی کہ مشرکوں کو ڈرائیں جو اللہ کے نام اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اولادیں، جبکہ ان کو اس کا کوئی علم نہ ان کو ہے نہ ان کے باپ دادا کو ہے۔ تو اندھی تقلید نہیں کرنی، جو کوئی کہتا ہے وہ نہیں دیکھنا، دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا، لائی لگ نہیں بننا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ دیکھا دیکھی جو کر رہے ہیں، پرانے لوگ کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے، اس کے بچے بھی کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، بڑی بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، جھوٹی وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹرائزیشن، آپ کے کریکٹر کی ایک بہت ہی نمایاں خصوصیت ہے جو بار بار اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ شاید تو اپنی جان کے پیچھے اپنی جان ان کے پیچھے غم کر کر کے ہلاک کر لینے والا ہے۔ غم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دکھ ہوتا تھا ایز اے لیڈر، ان کو اپنی قوم کی بد اعمالیوں پر، بد اخلاقیوں پر، ان کی تو مشرکانہ روش پر بڑی تکلیف پہنچتی تھی، تو اس پر دکھ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کے رنج و غم کو کا ذکر کیا، کہا کہ نبی کیوں آپ گھلا رہے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے پیچھے جن کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، جن کو اس کتاب کی کوئی پرواہ نہیں۔ انا جعلنا، اللہ نے فرمایا اس زمین میں جو کچھ بھی ہے ہم تمہارے لیے ایک زینت بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ انسان، حیوان، پودے، ندی نالے، سمندر، پہاڑ، دنیا کی ہر چیز خوبصورت کر کے اللہ نے بنائی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کو زینت پسند ہے۔ تو یہ جو کوئی کہتا ہے کہ تو جو ہے زاہدانہ پن یہ ہے کہ آپ بالکل جو ہے زیب و زینت کو ترک کر دیں، ایسا قرآن نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لمٹس میں رہ کر آپ چیزوں کو مزین کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل چٹیل میدان اس کو بنا دینا ہے، اور اس کے اندر کوئی پہاڑ، کوئی گھاٹی، کچھ نہیں بچے گا، ہر چیز سیدھی صاف ہو جائے گی۔ جرز، وہ زمین جس میں کوئی سبزہ نہ ہو، اور وہ زمین جس کو بالکل سیدھا صاف کر دیا گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جرز کی اس قرآن نے اس طرح تفسیر کی ہے، اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز،
کیا اس بات کی نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے پانی کو ایک چٹیل میدان کی طرف پھانک کر لے جاتے ہیں؟ تو جو زمین بالکل صاف بالکل ہموار ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ زمین ہموار ہو جائے گی تاکہ سب لوگ اس پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کہ قیامت کا آنا ایک بڑا عظیم حادثہ ہوگا، اور اتنا عظیم حادثہ ہوگا کہ زمین کو ایک سٹیج کی طرح ریڈی کیا جائے گا پہلے، کہ زمین کی ساری پہاڑوں کو ختم کر دیا، ندی نالوں کو ختم کر دیا، درختوں کو ختم کر دیا، ایک پوری زمین ریڈی کر دی گئی سب انسانوں کے کھڑے ہونے کے لیے۔ تو کیا تو سمجھتا ہے کہ اصحاب کہف اور جو رقیم کے لوگ تھے، یعنی کہ کتبے والے تھے، وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اصحاب الرقیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اچانک غائب ہو گئے اور بہت تلاش کے باوجود نہ ملے تو ان کے نام ایک تختی سل رکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیے گئے۔ ان کے پاس شریعت کے احکامات پر لکھی ہوئی کتاب تھی، یا یہ کہ جاگنے کے بعد لوگوں نے ان کے غار پر ایک تختی نصب کرتے جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس کی تفسیر جو اکثر مفسرین مثلا ابن کثیر طبری وغیرہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تم اصحاب کہف کے قصے کو ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی سمجھ رہے ہو، بے شک لوگ اسے بڑی عجیب بات سمجھیں، مگر یہ ہماری قدرت کے اور عظیم نشانیوں کے سامنے کچھ بھی عجیب نہیں، کیونکہ ہم نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس کی زینت کی، اور قیامت کے دن اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ معاملہ اصحاب کہف کے معاملے سے زیادہ عجیب ہے، یعنی ہم نے 309 سال سلائے رکھا پھر انہیں دوبارہ اٹھا لیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا کمپیریزن کی ٹیکنیک آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ عجیب ہے لیکن اس سے عجیب کام تو ہم کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اور جب نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی اور رہنمائی مہیا کر۔ یہ وہ کچھ نوجوان تھے، تو جو نوجوان تھے، ٹھیک ہے، یہ ہے ان نوجوانوں کی کیریکٹرسٹکس جو کہ اپنے قوم کے مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے توحید کا برملا اظہار اور اعلان کرنے کی وجہ سے انہیں مطلوب تھے، اور وہ اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے ایک پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لی اور اللہ سے دعا کی ہے، ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے عطا فرما دے۔ تو اس میں بھی دعا کرنے کا ایک بڑا مخصوص اور پیارا سٹائل ہے کہ سم ٹائمز آپ کو نہیں پتہ نا اس سچویشن میں میرے لیے مجھے کیا چاہیے، آپ یو آر کنفیوزڈ، اور اس میں جو بہت اور مزے کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کانوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی سوچوں پر اپنی وزڈم پر اس وقت بالکل کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اللہ سے کیا دعا مانگے، کیونکہ اتنے ڈھیر سارے پرابلمس سے سر دست، بادشاہ سے بھی ان کو نجات چاہیے تھی، ان کو پناہ بھی چاہیے تھی، ان کو کھانا بھی چاہیے تھا۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا فرما دے، تو اس میں سارے ورڈز آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ اپنا ملک چھوڑ کر گئے تھے تو ایگزائل تھے، اجنبی تھے، گھر کا انتظام نہیں تھا، کھانے کا انتظام نہیں تھا، کام کا انتظام نہیں تھا، تو تب بھی انہوں نے ایک سیپریٹ دعا کرنے کی بجائے ایک ہی بات کر دی کہ اے اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بلائی بھی تو نازل کرتا ہے وہ کر دے، میں اس سے محتاج ہوں۔ تو ہم نے پھر ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ ڈالے رکھا، یعنی ہم نے ان کو صلاح دیا ان کی پریشانی اور گھبراہٹ ختم ہو جائے، کیونکہ نیند اس کا سب سے اچھا علاج ہے، اور یہ اپنی مشرک قوم سے بھی محفوظ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گہری نیند سوتے رہے، پھر ہم نے ان کو جگا دیا، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مرے نہیں تھے، وہ جاگے ہوئے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ان کو جگا دیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ ان سونے والوں کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جو اپنے وہاں ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے پھر کسی نے کہا تھا، آپس میں ہی لگے رہے ہوں گے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے، ہم کتنی دیر سوئے رہے، تو وہ نوجوان تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا، وَشَابٌ نَشَأَ فِی عِبَادَتِ اللہ، جس کو عبادت، وہ جو نوجوان تھا اس کو اللہ کی عبادت کا نشہ لگ گیا ہو۔ تو اس کے بعد ہم نے نحن نقص، ہم ان کا واقعہ تو جو ٹھیک بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق اس کا خلاصہ یہ ہے کہ
وہ کچھ نوجوان تھے، اور نوجوان بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ نوجوان تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو جو بوڑھے تھے نا، قریش کے بوڑھے بزرگ، وہ اپنے دین پر ہی قائم رہے. نوجوانوں کے اندر یہ چینج کی ایبلٹی ہوتی ہے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو بچوں کو اس میں، نوجوانوں کو بھی خاص طور پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایڈ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے. یہ اپنی قوم کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسا کہ کھانا منگواتے ہوئے سب سے صاف ستھرا کھانا رکھنے والے شخص سے کھانا منگوانے کی فرمائش سے ظاہر ہو رہا ہے. ان کی قوم کے بادشاہ بت پرست اور مشرک تھے، لیکن یہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر اپنے رب کے خالص توحید پر ایمان لے آئے. تو اس کی خاطر پھر ان کو اپنا عزیز و اقارب، مال، اولاد، وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے. تو اللہ نے ان کو اور ہدایت سے نوازا. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اور پھر ہم نے ان کے دلوں پر مضبوط بند باندھ دیا. جب وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے. بے شک ہم اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی اگر ہم نے یہ کام کیا. یعنی وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھرے دربار میں صاف اعلان کر دیا کہ ہم اے بادشاہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں، نہ تمہارے بتوں کو، بلکہ اس نے ہم اللہ کو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس کو اپنا رب مانتے ہیں. یہ اللہ کی توحید کا ایک ایسا اعلان تھا جس کے نتیجے کے طور پر اس کی قوم کو بڑا دکھ ہوا. اب انہوں نے کہا ان کو تو چھوڑنا ہے. انہوں نے کہا، یہ ہے ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو؟ اور جب وہ ان سے کنارہ کش ہو گئے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو کسی غار میں جا کر چھپ گئے. تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت خاص کھول دے گا اور تمہارے کام سے کوئی سہولت مہیا کر دے گا. یعنی یہ ہے ان کا پازیٹیو تھنکنگ اللہ کے بارے میں، ان کی ایک سوچ کہہ لیجئے، ان کا اللہ کے ساتھ خوبصورت اللہ کے اوپر بھروسہ کہہ لیجئے کہ ہم جائیں گے تو اللہ ضرور ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھا دے گا. اور پھر اے مخاطب، تو سورج کو دیکھے گا، جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف کنارہ کٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کو نکلا جاتا ہے، اور اس غار کی کھلی جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو اس کے لیے تو ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پائے گا. تو ان کے غار کا منہ شمال کی طرف تھا. جب سورج چڑھتا تو دھوپ دائیں طرف ہو جاتی اور غروب کے وقت بائیں طرف ہو جاتی، اور ان کے جو اجسام تھے وہ غار کے کشادہ حصے میں سورج کی تیز چھواؤں سے محفوظ تھے. تو اصحاب کہف جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب آپ اپنے میں قرآن کو پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا اس کی کہانیاں پڑھ کے مزہ آتا ہے کہ ایسی مزے کی کہانیاں ہیں جو کبھی زندگی میں نہ ہوتی ہوئی دیکھی آپ نے، اور وہ حقیقت میں ہوئی ہیں. کہ مثلا دیکھیں سورۃ الکہف میں ہی آپ دیکھ لیں کہ لوگ تھے، غار میں چلے گئے، سو گئے، وہاں پہ پھر ان کے اوپر سورج آیا، پھر سورج جو ہے وہ سارا کچھ ہے. اور اس کے بعد آگے اس مقام پر، اور انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا. یعنی جو کوئی ان کو دیکھے نہ ادھر تو ان کو لگتا نہیں کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، تاکہ وہ چکنے ان کے پاس جا کر ان کا جو ہے وہ پورا جائزہ نہ لے. کیونکہ سوئے ہوئے بندے کو تو انسان خوفزدہ نہیں ہوتا نا. تو وہ دیکھنے میں جاگتے ہوئے تھے حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اور ہم انہیں دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بھی پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے. اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے، اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے پھر ان کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا؟ نمبر 1 یہ کہ وہ سوئے ہو کر بھی جاگتے ہوئے لگ رہے تھے. نمبر 2 ان کے غار کے دہانے پر ایک کتا بٹھا دیا تاکہ لوگ ان کے غار کے اندر نہ جا سکیں. تو ایک دہشت ناک منظر ہے. اور جیسا آپ نے حدیث میں بھی پڑھا ہے، ہماری شریعت میں بھی ہے کہ کتے کو آپ حفاظت کے لیے پال سکتے ہیں، گھر کی اور کھیتی کی حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے پر ایک کتے کو بھی بٹھا دیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر روب کا پردہ حائل کر دیا. تو اب جو کوئی وہاں پہ جاتا اس کا دل روب سے بھر جاتا. اسی طریقے سے ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. ان میں سے کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. اٹھ گئے ہیں 309 سال کے بعد. اب آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کتنی دیر سوئے رہے؟ اس نے کہا 1 دن، یا شاید دن کا کچھ حصہ.
دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ ان کے اندر کا آپ کہہ لیں کہ ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی نا، کہ آپس میں جھگڑا نہیں کیا، نہیں 1 دن، نہیں 2 دن، نہیں 3 دن، نہیں اتنی دن، جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ میں بڑے بڑے ہمارے مولوی حضرات بھی، ہمارے علماء دین بھی کرتے ہیں، مخصوص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرتے ہیں اور 2 گھنٹے بحث کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بحث کو کیسے سمیٹا اللہ کو پتہ ہے، اور ویسے بھی یہ اس کو ڈسکس کر کے ڈٹرمن کر لینے سے کیا فائدہ ہوگا، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اب آگے آ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اچھا اپنے سے ایک کو ایک چاندی دے کر شہر میں بھیجو کہ وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے سب سے صاف ستھرا کھانا کون سا ہے، اور تمہارے پاس کچھ کھانا لائے اور نرمی اور باریکی کی کوشش کرے تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ تو حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ غار میں دن کے پہلے پہر داخل ہوئے اور دن کے آخری پہر بیدار ہوئے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے رہے، لیکن بہرحال ان کو بھوک معلوم ہوتی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے پھر کہا کہ صاف ستھرا اور پاکیزہ کھانا، بازار سے بھی کھانا لانے کے لیے یہ اصحاب کہف کی ہمیں سنت پتہ چل گئی کہ انہوں نے کسی کو جب شہر میں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا اور صاف ستھرا کھانا لے کر آنا، اور پھر اس کے بعد یعنی کوشش یہ کرے کہ اپنے حالات سے کسی کو آگاہ نہ کرے اور آرام سے جائے اور آرام سے آ جائے، تاکہ کہ اپنا کام بھی کر لے اور کسی کو آپ کے متعلق کوئی معلومات بھی حاصل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا راز افشا نہ کرنا، جا کے سب کو بتا نہ دینا کہ ہم کدھر رہتے تھے، آرام سے جانا، چپکے سے اپنا کھانا لانا اور واپس آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہم تو یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو ہمیں دوبارہ سے اپنے مذہب میں لے جائیں گے اور اس کے بعد تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے آثرنا علیہم، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں پر ان کو مطلع کر دیا، لیکن وہ مطلع ہو گئے تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت ہونے والی ہے۔ کیسے ان کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ ان کی سب سے پہلے تو جب وہ شخص کھانا کھانے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ شہر کے راستے، لوگوں کی تہذیب، رہن سہن، زبان، لباس، ہر چیز بدل چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہو گیا ہے، میں کہاں آ گیا ہوں؟ بالآخر وہ شہر پہنچا اور دکاندار سے کھانا خریدنے لگا۔ جب اس نے ایک سکہ نکالا تو دکاندار ششدر رہ گیا۔ اس نے دوسرے دکاندار کو بلایا، بالآخر کچھ لوگ جمع ہوئے، انہیں شک گزرا کہ شاید یہ شخص کہیں سے پرانا خزانہ نکال کے لایا ہے، لیکن جب اس نے بتایا میں کل ہی یہاں سے گیا ہوں فلاں بادشاہ کو چھوڑ کر، تو لوگوں کی حیرت اور بڑھ گئی، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں جب پوچھ گچھ ہوئی تو سب معاملہ کھل گیا کہ اصحاب کہف، اچھا وہ پرانا قصہ۔ پھر لوگ تو سلام کرنے کے لیے، اور لوگوں کا ہجوم اس غار پر پہنچ گیا۔ شہر جانے والا ساتھی اندر داخل ہوا اور سارے ساتھی دوبارہ لیٹ گئے، اس حال میں کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے وہاں 309 سال ٹھہرنا بتایا ہے، اگر وہ اس کے بعد بھی زندہ ہوتے تو اس پر عمارت بنانے یا مسجد بنانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جو نوجوان جو بچے ہوتے ہیں پیسے ڈال کے چیزیں کھاتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایک بالکل نوجوان تھے، جیسے بچے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی پارٹی کریں، انہوں نے سب لوگوں نے مل کر پھر اس میں پارٹی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اس پر عمارت یا مسجد بنائی۔ اگلی آیت 22 میں انہوں نے کہا کہ عنقریب وہ کہیں گے کہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا ہے، یعنی کہ ان کا کوئی ان کو پتہ نہیں، اور 5 اور کچھ کہیں گے کہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، سو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر، اور ان لوگوں میں سے کسی ایک سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔ کی تعداد کے بارے میں جاننا اصحاب کہف کے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت ضروری نہیں۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کو جتنی انفارمیشن دی جاتی ہے اس سے زیادہ کی بحث میں کھود کرید میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں ایک سرسری سی گفتگو کر اور اس کے پیچھے نہ پڑ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف، روح اور ذوالقرنین کے متعلق سوالات کیے گئے تھے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الکہف کے آغاز میں پڑھا ہے۔ تو آپ نے جب آئے تو آپ کو یہ امید تھی کہ جب مجھے نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے دے گا، تو انہوں نے کہا مشرکین سے کل آنا، میں کل تمہیں جواب دوں گا۔ تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو 15 دن یہ وحی رکی رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو یہ گائیڈ کیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
کسی کام کے متعلق یہ مت کہو کہ میں یہ کل کروں گا، انشاءاللہ کہے بنا، کیونکہ اگر اللہ نے چاہا تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے دی ہے کہ آج رات میں اپنی 100 یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایک بیٹا جنے گی۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت ایک بیٹا جنے گی جو جہاد فی سبیل اللہ کا شاید سوار ہوگا۔ اور اس کے ایک ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہیے، مگر سلیمان نے انشاءاللہ نہ کہا۔ تو ان عورتوں میں صرف ایک عورت کو حمل ہوا اور اس کا بھی ادھورا بیٹا پیدا ہوا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو سب عورتوں کے بیٹے ہوتے جو شاہ سوار ہوتے اور مجاہد ہوتے۔ تو جس سے یہ ہمیں ایک بات سمجھا دی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات بھی محدود ہیں۔ وہ اگر کہیں نا کہ میں کل کوئی کام کروں گا تو وہ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اس لیے یہ احتمال بھی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ کہہ کر مستقبل کے حوالے سے اپنے کسی بھی ارادے کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بھول جائے تو اور بات ہے۔ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، جب تمہیں بھول جائے تو جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ دے۔ اور پھر اے نبی ان کو کہو امید ہے مجھے میرا رب اس سے بہتر چیزیں بھلائی کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ایک سوچ بھی ہے انشاءاللہ، اور یہ ایک کلمہ ہے، یہ بتا دینا کہ ہے کہ آئی ایم نتھنگ، یہ ہیوملٹی ہے کہ مجھے نہیں پتا، کل کا کل علم مستقبل کا اللہ کو ہے، میں نے ارادہ تو ظاہر کیا ہے لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم خود کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جو اللہ نہ چاہے۔ اور جب آپ کی چاہت اور اللہ کی چاہت ملتی ہے تو وہ چیز آپ کو ملتی ہے، ورنہ جب آپ کچھ اور چاہ رہے ہوں اور اللہ کی چاہت کچھ اور ہو تو آپ سے وہ چیز واپس لے لی جاتی ہے، پھر وہ اپنے غار میں 309 سال تک پڑے رہے، یعنی اس کے بعد وہ اٹھے اور پیچھے جو سارا واقعہ ہم نے پڑھا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ جتنی مدت وہ رہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا ہے اور کس قدر سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، لہٰذا چیزوں کو بیکار کھود کرید نہ کرو، بیکار چیزوں کے پیچھے نہ چلو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور پڑھ جو وحی کی گئی ہے تیری طرف کتاب سے تیرے رب کی طرف سے، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اور تو اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ یعنی کون سی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کتاب پر عمل کرنے سے مانے ہے؟ اس لیے جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس کو پڑھیں، اور اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نتھی کر لے، سٹیپل کر لے، روک لے جو اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کو صبح اور شام بالغداۃ والعشی، پھر آ گیا نا وہ صبح و شام، جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اے نبی آپ نے ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ آپ کو اللہ سے جوڑیں گے، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غافل نہیں ہوتے، ان کی زندگیوں میں جو برکات آتی ہیں، ان برکتوں کے حصول کے لیے نبی آپ نے ان کو اپنے دوست بنا کر رکھنا ہے، ان کو آپ نے اپنی کمیونٹی کا پارٹ رکھنا ہے، ان سے نظریں بھی ادھر ادھر نہیں کرنی، یہ قیمتی لوگ ہیں۔ اور تم دنیا کی زندگی کی زینت کے آرائش کے طالب نہ ہو جانا کہ یہ لوگ یہ تو بیچارے ہیں، اور نہ ہی اس شخص کا کہنا ماننا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو جو لوگ اللہ کے ذکر نہیں کرتے خاص طور پر صبح شام، وہ غافلین میں ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر ان لوگوں کی غفلت ان کو کسی اور طرف ہی لے جاتی ہے، ان کی لائف کی ترجیحات اور پریورٹیز ہی اور ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنی ترجیحات میں اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں نکالتے تو پھر ایسے لوگ اچھے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کی وزڈم سے رہنمائی لیجئے، جادو ٹونے ٹوٹ کے، نظر بد، بری، کسی کی حسد کرنے والی نظر، کچھ ہر چیز سے پروٹیکشن مل جائے گی آپ کو اگر آپ صبح و شام کے مسنون اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔
اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چڑھ گیا اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں کچھ لوگ تھے، جو مشرکین جب آتے تو کہتے کہ ان لوگوں کو ہم سے دور ہٹائیں تو ہم آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہٹانا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا۔ اللہم لا تجلنا برحمتک منہم، جو چہروں کو بھون ڈالے گا برا مشروب، اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ سرادق، وہ پردے جو خیموں کے ارد گرد لگائے جاتے ہیں۔ کناتیں، اور وہ کناتیں کیسی ہوں گی؟ دھات کی، تانبے کی، پگھلے ہوئے نہایت گرم تیل کی، اور وہاں سے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہم لا تجلنا برحمتک منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، ہم کسی بھی نیک عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کیا کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عدن کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کہاں وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جو دنیا میں ان کے لیے حرام تھے لیکن جنت میں حلال ہو جائیں گے۔ وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے اور ان کو تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اور ان کے لیے مثال بیان کر دو آدمیوں کی، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے درختوں سے گھیر دیا اور ان کے درمیان کچھ کھیتی رکھی، اور ہر ایک پھل دونوں پھلوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس میں کچھ کمی نہ رکھی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں، اور اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور مجھے تو لگتا نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف واپس پلٹا تو مجھے اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ مل جائے گی۔ اس کے ساتھی نے کہا، وہ اس سے باتیں کرتے کرتے کہ تو کیا کہا؟ تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک قطرے سے، اور پھر تجھے ایک ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا۔ لیکن رہا میں، وہ تو میرا ہی اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں تو ان قریب میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے گا تو وہ چٹیل میدان ہو جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے گا تو اسے کبھی تلاش نہ کر پائے گا۔ اور پھر اس کے پھل نے، اس کا سارا پھل مارا گیا، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا۔ کیا مطلب؟ اس باغ کا سارا پھل تباہ و برباد ہو گیا، اور صبح اٹھ کر وہ اپنے کفِ افسوس ملتا رہا اس رقم پر جو اس نے اس باغ کے بنانے میں خرچ کی تھی، اور اسے اپنے چھتوں سمیت گرتا ہوا پایا۔ اللہ اکبر! اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ اور یہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ کے سچے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہے جی جناب پورا ایک واقعہ۔ اب سمجھیے، کہف ایک غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف جو تھا یہ ایک سمبل تھا، ان کے ایمان کو خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کا ان کو ایک حل بتایا، لٹرلی، کہ آپ ایک غار میں پناہ لے لیں، اور آپ آؤٹ سائڈ ورلڈ کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ٹیمپٹیشنز ہیں، ان کی اکساہٹیں ہیں، ان کی انٹائسنگ ٹیمپٹیشنز ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اب دین اسلام نے جو فتنوں میں نمبر 1 فتنہ بتایا ہے وہ بتایا ہے کفر اور شرک، جو کسی بھی سوسائٹی میں انسان کے ایمان کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پھر دوسرا جو خطرہ بتایا ہے انسان کے ایمان کے لیے وہ ہے انسان کی
اپنی چیزوں پر بیجا اطراحت اور تکبر کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اپنی محنت سے حاصل کر کے آیا ہوں. تو دوسرا فتنہ انسانوں کے لیے ہے ان کی اپنی چیزوں پر اترانا. آپ کے پاس جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو مجھے یہ گھر مل گیا، یہ کار مل گئی، یہ کوٹھی مل گئی، یہ بڑا سا بنگلہ مل گیا، یہ مقام مل گیا، مجھے کسی دوسرے شہر کا ویزا مل گیا، کسی دوسرے ملک میں جاب اپرچونٹی مل گئی، یہ مجھے اپنی وجہ سے ملا. تو دو لوگ جو ہے نا، یہ ایک آپ وہ ایک بھاگ کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن یہ آپ ایک سمبل کے طور پر بات کو لیں کہ ہر بندہ جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہو تو وہ اپنے اندر اگر یہ سوچ پیدا کر لے نا، یہ سب کچھ مجھے اس لیے ملا کہ میں ڈیزرو کرتا تھا، میں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا، میں نے اتنی محنت نہیں کی، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ اسے چھین نہ لے. تو اس سے بھی فتنے سے پھر نجات کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے کہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب تمہیں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی اچھی چیز، کوئی گھر، کوئی بچہ، کوئی اولاد، کوئی اللہ کی طرف سے آتا، تو اس وقت اس کو اللہ کی ذات سے منسوب کر لینے میں ہی انسان کی نجات ہے. تو یہ دوسرا کہف ہے یا غار ہے جو کہ انسان کو یہ صورت دیتی ہے. پہلا کہف تو یہ کہ شرک سے برات کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے سر اطاعت خم کرنا ہے. دوسری کیا ہے کہ آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. آپ کے ایمان کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ تکبر سے، کہ آپ کو اللہ نے کچھ زیادہ نواز دیا اور آپ متکبر ہو گئے اپنی بلانگنگز کے حوالے سے کہ میں تو بہت کوئی شاندار، میرے پاس جاب ہے اور میں بہت کوئی بڑی کوئی توپ چیز بن گیا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دے دیا، میں تو CEO بن گیا ہوں، میں تو ڈائریکٹر بن گیا ہوں، میں تو وہ بڑے بڑے سے دعوے اور پورٹ فولیوز بنتے ہیں. آپ سب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں. تو یہ جو دجال ہے نا، ایکچولی ایک تو لٹرل آئے گا نا، ایک دوسرا میٹافوریکلی بھی دجال آتا ہے. کیسے کہ انسان کے ایمان، دجال بیسیکلی کون ہے؟ جو انسان کے ایمان پر حملہ آور ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو دجال کے حوالے سے کافی لمبی چوڑی ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ دورہ قرآن ہے اس لیے ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آیت نمبر 45 سے ہم آگے پڑھتے ہیں. ایک مثال کا ذکر ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کیجئے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے پانی، اب دنیا کی زندگی کی مثال ایک پانی ہے. دنیا کی زندگی یعنی کہ میری اور آپ سب کی زندگی کیا ہے؟ ایک پانی ہے. پانی کیا ہے؟ ہاں، ہمارے اندر روح. دنیا کی زندگی میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ روح ہے. اور یا آسمان سے اترنے والا پانی، یعنی کہ کچھ بھی جو ہمیں ملتا ہے نا وہ آسمان سے ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹیز دے دی، اللہ نے آپ کو علم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا نا وہ ایک پانی ہے، اور وہ پانی آسمان سے نیچے اترتا ہے. پھر آسمان سے نیچے اتر کے کیا کرتا ہے؟ اس سے نباتات زمین کی مخلوط ہو جاتی ہیں، یعنی پانی اور نباتات مکس ہو گیا. پھر اس سے خوب کھیتی اترتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر وہ چورا ہو جاتی ہے، اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. بچہ چھوٹا، جوانی آ گئی، بڑی طاقت ہے، اس کو دیکھ کر ماں باپ کچھ ہو رہے ہیں. اینڈ کیا ہے اس جوانی کا؟ اینڈ کیا ہے؟ آپ نے پوری زندگی اپنی کھپا دی ایک پورے کا پورا جو ہے کاروبار اسٹیبلش کرنے میں. اچانک موت آ گئی، اس کاروبار کا اینڈ کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا فائدہ ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیں، آپ نے ایک بڑا سٹیج تیار کیا، بہت اچھی شادی تیار کی، خوبصورت فنکشن ہوا، سب نے کھا لیا. اینڈ کیا ہے؟ چورا. تو جو چیزیں آج آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں نا، کل وہ آپ کے لیے کوڑا بن سکتی ہیں. یہ ہوتا نہیں ہے. ایک چیز ہے آپ خود جا کے بازار سے لاتے ہیں اور مارے پھر کے لاتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیکوریشن ہونی چاہیے، اس کو یہاں سے ڈیکوریشن کرنا ہے. آپ اپنے گھر کی اپنی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے اس کی ڈیکوریشن کو دیکھ لیجئے، برتھ ڈیز کی ڈیکوریشن کو دیکھ لیجئے. لیکن دا مومنٹ وہ فیز گزر جاتا ہے، وہ چیز آپ کے لیے چورا ہے. تو اللہ نے یہ بڑی بگ کمنٹری ہے کہ رشتوں کو، محبتوں کو مستقل سمجھنے والوں، انسانوں کو کے اندر یہ چیز ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اینڈ پہ چورا ہو جائے گا. وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. جو تمہارے پاس ہے وہ
ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب اسی کی فردر مثال کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو تم سب کھا پی رہے ہو نا، مال، بیٹے، یہ سب چورا چورا ہو جائے گا۔ تمہارے پاس زینت ہے دنیا کی زندگی میں، دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، لیکن کوشش کس کے لیے کرنی ہے؟ والباقیات الصالحات، نیکیاں وہ باقی رہنے والی ہیں، وہ چورا چورا نہیں ہوں گی، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ وہ خاص اعمال ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے سب اعمال کا سلسلہ منقطع، سوائے تین کے: ایک صدقہ جاریہ، کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کر دی، کسی جگہ پر کوئی ویل چیئر رکھوا دی، کسی کو طالب علم کو کوئی کتاب لے دی۔ آپ کے پاس علم نہیں تھا جو آپ بانٹ سکتے تھے، آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ اپنے پیسے سے کسی کی زندگی آسان کر سکتے تھے، آپ نے کی۔ یعنی کہ آپ کے ریسورسز، آپ کا وقت، آپ کی انرجیز، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کسی انسان کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے شروع کر دیں۔ آپ نے کسی انسان کے لیے کوئی بھلے کی کوئی چیز شروع کر دی، آپ دنیا سے چلے گئے، اس کا ثواب آپ کو مسلسل پہنچتا رہے گا، برابر پہنچتا رہے گا۔ پھر آپ کی نیک اولاد جو آپ کے بعد بھی نیکی کے راستے پر چلتی ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں اپنے لسنرز کو کہ اپنے بچوں کو نماز خود سکھائیں، خود ان کو نماز یاد کروائیں۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان کو خود قرآن پڑھائیں، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں جب بھی آپ قرآن پڑھیں کہ اللہ میرے بچے کو قرآن پر کا قاری اور عامل بنانا۔ تو آپ کی دعا بھی اللہ سنے گا، اور جب وہ نماز اور قرآن پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ اور یہ کہ بچہ تو ویسے ہی اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے، اور وہ عمل جو کہ آپ کسی کو علم نافع، یعنی وہ علم جو آپ کسی کو سکھا کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور کون سی باقیات الصالحات ہیں؟ رباط یوم اللیلہ وفی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں دشمنوں کی حفاظت کے لیے ایک دن کا قیام یا رباط ایک ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے۔ پھر اس لفظوں کی وسعت اور جامعیت دیکھ لیجئے کہ سرحدوں پر جو پہرے دار بن کر کھڑے ہیں، خواہ وہ ان کی جسموں، خواہ وہ فزیکل سرحدیں ہیں یا وہ دین اسلام کی نظریاتی سرحدیں ہیں، ان پر جو پہرے دار بن کر کھڑے ہیں ان کا ثواب بھی بہت ہے۔ پھر تو آپ کیا پڑھتی ہیں؟ ہم جو ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسے اذکار کی بھی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو یاد رہے گی یہ بات کہ ہمیں اپنی دنیا کی زندگی میں نیکیوں کا حریص ہونا ہے۔ پھر جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو صاف میدان دیکھے گا، ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللہ نے فرمایا ہے کسی ایک انسان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قیامت کے دن اللہ نے سب انسانوں کو اپنے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ اپنے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ آئیے نا آج قیامت کے دن کی سیر کریں، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جیسے ہمیں تم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، بے مختون، بے لباس، تنہا، انفرادی، ایسے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور تمہیں کیا یہ تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے مختون اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کی سوچا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں کہ یہ ننگا ہے اور یہ ننگا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اور نامہ اعمال کی کتاب رکھی جائے گی، سن لو، یہ دیکھ لو، تو تم مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے۔ جو اس کتاب میں ہوگا
کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی، مگر اس پہ ضبط تحریر میں لے آتی ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اس کتاب کو کیا ہوا، کیا ہوا اس کتاب کو کہ اس نے تو کوئی چھوٹی اور بڑی بات چھوڑی ہی نہیں تھی، ہر عمل کو ظاہر پائیں گے، ہر عمل کو۔ اور پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا، پھر آگے آدم و ابلیس کا قصہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ شیطان کی دوستی بری دوستی ہے، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ میں نے ما اشہدتہم، میں نے انہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے وقت حاضر نہیں کیا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے والوں میں، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست بنانے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش کلی کی کلی اللہ کی کاریگری ہے۔ کوئی انسان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے حافظ کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی کاریگری پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس دن ہم کہیں گے بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں یہ دعویٰ تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے تو انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ مقرر کر دیں گے، موبقہ یعنی ہلاک ہو جانے والی۔ اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے تو وہ یہ گمان کریں گے کہ اب گرے کہ اب گرے، اور اس سے وہ دور نہ کیے جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس سے دور جانے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کر دی، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ انسان جھگڑا کرنے والا ہے۔ قرآن میں مثالیں ہر چیز کی ہیں، اس لیے قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے تو آج کے قیامت کے دن تک کے آنے والے تمام مسائل کا حل آپ کو قرآن میں مل جائے گا۔ اور لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ وہ ایمان لائے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب سامنے سے موجود ہو۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ایمان لاتے، اپنے رب سے کیوں استغفار نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس پہلے لوگوں جیسا معاملہ آ جائے؟ کیسے کہ ان کو عذاب آ جائے۔ اور ہم نے کسی کو بھی ڈرانے والا اور خوشخبری، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی یہی کوالٹی، یہی ان کے پاس ایک ٹاسک تھا جو انہوں نے کرنا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں اور جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ اور کافر جھگڑا کرتے ہیں، باطل سے باطل کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق کو اسے نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو جو میری آیتوں کے ساتھ انکار کیا تھا اس کو مذاق بنا لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی کیریکٹرائزیشن ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ حق بات کو لے کر اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی ہو اور اسے منہ پھیر کر بھول جاتا ہے، اور جو اس نے آگے بھیجا وہ بھی بھول جاتا ہے، یعنی کہ وہ شخص ہے جو غفلت سے زندگی گزار رہا ہے۔ He is turning deaf ear to, he is simply ignoring it۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور اس کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ اگر تو اسے سیدھی راستے کی طرف بلائے گا تو وہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے، اور تیرا رب تو بخشنے والا ہے
بہت مہربان ہے. اور ربک الغفور ذو الرحمہ، اگر اللہ ان کو پکڑ لیتا نا وہ جو کمائی کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب جلد ہی آ جاتا، لیکن ان کے لیے ایک وعدہ ہے اور تم ہرگز اس کے وعدے سے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے، کوئی پھرنے کی جگہ نہیں پاؤ گے. اللہ نے فرمایا اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو گناہوں پہ مواخذہ نہیں ہوتا. اور یہ بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھی ایک وعدہ مقرر کیا تھا. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان کے لیے میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں. 60 آیت سورۃ الکہف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ایک اسٹوڈنٹ بنے تھے. ایک آدمی، ایک ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہ اسٹوڈنٹ بن کر گئے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایک انسان کو تم سے زیادہ پتہ ہے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنے علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے اس ٹیچر سے جا ملے. اس کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر، 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ہوگا، لیکن 2 دریاؤں کا سنگم ان کو تو نہیں پتا تھا، تو اس لیے ان کو یہ کہا گیا کہ ایک مچھلی کو تل کر اپنے ٹفن میں رکھیے، جب وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں داخل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہی وہ مقام ہے. تو جب یہی ہوا انہوں نے 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلیاں بھول گئے. جس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح بنا لیا. مچھلی مردہ تھی تو اس کو کیا ہوا کہ نمک لگا کر اس کو خشک کیا گیا تھا، تو مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا بھی ایک معجزہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہاں پر نکل گئی. ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے ساتھی جو تھے نا حضرت ابراہیم کے، انہوں نے دیکھا موسیٰ کے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہو کر گئی ہے، لیکن ان کو اپنے دوست کو بتانا یہ یاد نہ رہا. اب وہ جب آگے گئے تو نوجوان نے کہا ہمارا دن کا کھانا لا. حضرت موسیٰ نے ہمیں اپنے سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سفر پہ آپ جائیں تو کھانا ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ انسان ہے سفر کے دوران اس کو کہیں پہ بھی بھوک لگ سکتی ہے، تو وہ پھر کہیں پہ اس کو شاپ نہ ملے. تو اس لیے کبھی بھی جب آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، ان کے آپ 5-6 گھنٹے کے سفر پہ بھی جا رہے ہیں، تو آپ اپنے کے ساتھ بچے ہیں یا آپ خود ہیں تو کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز بیگ میں ضرور رکھ کے لے کر جائیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ طلب علم کے راستے میں جا رہے ہیں اور ان کے لیے وہ سفر کوئی آسان نہیں ہے. اور جب اس نے کہا ہوئے کیا ہوا، وہ مچھلی تو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی تو زندہ ہو کے نکل گئی تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہی وہ بات. انہوں نے کہا ہوئے تمہیں میں نے کہا بھی تھا ہم نے اسی مقام کو ڈھونڈنا ہے، اب واپس چلو. اب دیکھا کہ اسے پتہ چلتا ہے یوشع بن نون اور جو موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے پھر واپس دیکھ کر پوچھ کر مجمع بحرین میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخرکار فوجد عبدا من عبادنا، وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پایا جن کو کہ ہم نے رحمت اور علم دے رکھا تھا. تو جو علم حضرت خضر کے پاس تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کے لیے موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے ان سے جا کر ریکویسٹ کی کہ جو علم آپ کے پاس ہے ہم بھی ان میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضرت خضر نے کہا نہیں، جو علم میرے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے نا بہت طویل صبر آزما جو ہے نا جد و جہد چاہیے جو تم حاصل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اور ویسے بھی صبر کر بھی کیسے سکتے ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی کہ یہ کام کیا ہو رہے ہیں، تمہارے لیے وہ مسٹریز ہوں گی، تم بول پڑو گے، تم سوال کرو گے، تم نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ نے اصرار کیا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. مطلب کہہ لیں کہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو منا رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی اسٹوڈنٹ رکھ لیں. انہوں نے کہا اگر تو نے میری بات مان لی ہے تو میرے پیچھے چلنا ہے، تو پھر صرف آبزرو کرنا ہے، کویسچن کرنے کی اجازت نہیں، کمنٹ کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. میں تمہیں خود بتاؤں گا جب مجھے مناسب وقت محسوس ہوگا، لیکن صرف تم آبزرو کرو گے. چل پڑے. یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس کشتی کو پھاڑ دیا، خرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ بھلی چنگی کشتی اس کی یعنی تعمیر نہیں ہو رہی نا، یہاں پہ تخریب ہو رہی ہے. ایک اچھی بلی بنی بنائی چیز توڑ دی گئی. حضرت موسیٰ کو تو بڑا ایک سینسٹیو بندہ ہو تو چیز خراب ہو تو اس کو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، بیچارے غریبوں کی کشتی آپ نے توڑ دی. حضرت خضر نے کہا آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ آپ کے لیے جو ہم کریں گے وہ مسٹری ہوگی، آپ کو تو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے کہا ہوئے آپ میرے ساتھ کیا
میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. ان کو یاد آ گیا کہ میں نے تو پرومس کیا ہوا تھا کہ میں تو ان سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا. انہوں نے کہا سوری سوری سوری، بھول گیا. اب دوبارہ نہیں، میں انشاءاللہ میں دوبارہ نہیں بھولوں گا، اور اب آپ کو میرے معاملے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. پھر وہ مزید چلے. انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھیل رہا تھا. اب ایک چیز ہے، تعمیر ہو رہی تھی نا، تخریب ہو رہی ہے. پہلے بھی تخریب کیا ہوئی ہے، چنگی پلی چیز اس کو پکڑ کے توڑ دیا. اب دوسری تخریب، ایک چنگا پلا بچہ پکڑ کے مار دیا. تو کائنات میں یہی تو کام ہو رہے ہیں نا، تعمیر ہو رہی ہے یا تخریب ہو رہی ہے. چیزیں بنی ہوئی خراب ہو رہی ہیں یا خراب چیزیں صحیح ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے پوری کی پوری حکمت ہے. اور اس کو حکمت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. اگر آپ فوراً اسی ایک لمحے میں رہ کر اس پزل کے تمام ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے. اس وقت آپ پزل کے ایک ٹکڑے کے اندر ہیں، جبکہ اگلے آئندہ ہو سکتا ہے 10 سال بعد پزل کا دوسرا ٹکڑا آپ کو ملے، پھر تصویر مکمل ہو. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے صبر سے کام لیجئے. تو اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے صبر ضروری چیز ہے. انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے صبر نہیں ہوگا. الکہف سورہ مبارکہ جو ہے یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے حوالے سے بہت مشہور ہے، جس میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کو پڑھ لے گا اس کو دجال کے فتنے سے نجات مل جائے گی. لیکن اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو بہت دھیان سے پڑھتے ہیں تو اس میں انسانوں کی زندگیوں میں آنے والے 4 بہت بڑے فتنوں کا ذکر ہے. نمبر 1 اس کی آپ کے ایمان کو فتنہ ہے شرک سے. تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی صورت میں بتا دیا کہ اگر آپ کو زندگی کے بہت سے خوشیوں پر اور مقاموں پر اور لوگوں کی نظر میں اپنی شاباشی پر، اپریسیشن پر اگر کمپرومائز کر کے ایک غار میں چھپنا پڑے، سائٹ پہ ہو جانا پڑے، پردہ سکرین سے ہٹ جانا پڑے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. سیکنڈلی، بہت بڑا فتنہ ہے مال. جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ اطراحٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا یہ میری اپنی کوشش سے ملا، اس میں اللہ کی عطا کا کوئی دخل نہیں. تو جو سورۃ الکہف میں باغ 2 فرینڈز کا قصہ آپ نے پڑھا، جس میں ایک فرینڈ تھا جس کو بہت بڑا باغ دیا گیا جو ایک سمبل ہے اللہ کی رحمتوں کی، اور پھر اس کے بعد اس کی اطراحٹ ہے کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور ہر چیز کو اس نے بہت ہی اس کو اترا کر اور شو مار کے اپنے دوست کو بتایا، تو آخرکار اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. جو یہ بتاتا ہے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور جب مال آ جائے تو ہمیں ہمبل ہونا ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ایکچولی جسٹ از ناٹ اے ورڈ، ایک فریز نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، کہ ایک سوچنے کا انداز ہے، ایک آپ کی سوچوں کی اصلاح ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. پھر تیسرا فتنہ جو ہوتا ہے وہ علم کا فتنہ ہوتا ہے. کسی کو کوئی تھوڑا زیادہ علم مل جائے تو وہ اپنے اس علم پہ اترا کر باقی انسانوں کو اپنے سے نیچا سمجھ کے اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. شیطان کا بھی دراصل اپنی عبادت، اپنے زہد، اپنے تقوی اور اپنے علم پر تکبر تھا. تو اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بتا کر اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی بھی جو اپنے وقت کا نبی تھا، اس کا علم، اس کے علم کے اوپر بھی کوئی علم والا تھا، اور ایسا علم اس کے پاس تھا کہ جو کہ موسیٰ جس کو کمپریہنڈ نہیں کر پائے اور صبر نہیں کر پائے. تو اس سے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کی بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. جیسا حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بظاہر چیزیں ٹوٹ رہی ہیں لیکن در پردہ وہ چیزیں جو ہیں وہ جڑ رہی ہیں. بظاہر چیزیں خراب ہو رہی ہیں لیکن در پردہ وہ چیزیں آپ کی سیف ہو رہی ہیں. بظاہر کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جا رہے ہیں لیکن در پردہ ان لوگوں کا جانا آپ کے لیے اچھا ہے. بظاہر کوئی چیز آپ کی خراب ہو کر ٹوٹ رہی ہے لیکن در پردہ اس چیز کے ٹوٹنے میں ہی اس کی بقا ہے. تو یہ جو ہے نا، وہ جو اقبال نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا تھا کہ تو بچا کے نہ رکھ سے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو کبھی کبھی ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ریلیشنز ٹوٹتے ہیں، کبھی کبھی ہماری محنتوں کی کمائیاں ڈوبتی ہیں. تو اس سورۃ الکہف کے مقام پر یہ پتہ چلتا ہے کہ تعمیر و تخریب جو اس کائنات میں اس وقت ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. لیکن اس کی حکمتوں تک رسائی انسان کی سر دست نہیں ممکن، جیسے حضرت موسیٰ کو ممکن نہیں تھی. وہ دیکھ کر چیزوں کو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک بے گناہ انسان کی کشتی کیوں خراب ہو گئی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کیوں مارا گیا. لیکن ان کے اس پزل کو
کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ آئیے آج کے اس لیسن میں ہم پڑھتے ہیں خوبصورت کہانیاں ہیں قرآن حکیم کی. تو خضر نے کہا، حضرت موسیٰ، خضر نے ایک بچے کو راہ چلتے پکڑ کر مار دیا. کھیل رہا تھا آرام سے. تو حضرت موسیٰ، پہلے تو یہ تھا نا کہ جسٹ ایک چیز خراب ہوئی تھی، اب تو ایک زندگی برباد ہو گئی. کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک ذکی نفس کو، ایک بالکل معصوم بچے کو آپ نے مار دیا، یہ تو بہت ہی بری ناپسندیدہ کام کیا. حضرت خضر نے کہا آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. اچھا، حضرت موسیٰ کے سوال کا یہ جواب کوئی نہیں. مسٹری دیکھیں تو ویٹ اینڈ واچ از ویری امپورٹنٹ. یہ سورۃ الکہف میں ایک اور جو بہت لطیف سا اشارہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ ان دا فیلڈ آف لرننگ یو نیڈ ناٹ نو ایوری تھنگ. اگر آپ بے ضروری اور ارریلیونٹ چیزوں کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو بہت سی انرجیز آپ کی ویسٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے ان لوگوں کے لیے who want to get good grades، کہ فوکس کر کے ان چیزوں کو فوکس کیجئے جو کہ صرف آپ کے پیپر کے پاس ہونے میں آپ کو رہنمائی دیتی ہیں، ورنہ علم کی فیلڈ تو بے بہا ہے. اب حضرت موسیٰ سے ان کے ٹیچر نے کہا آپ کو پہلے کہا تھا کہ صرف ویٹ اینڈ واچ، ویٹ کریں، آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا. تاولے نہیں ہونا، بے صبرے نہیں ہونا. انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب میں کچھ پوچھوں گا نا تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ فلا تو صاحب نہ رکھیے گا، یعنی کہ صاحب وہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اس لیے بیوی کو صاحبہ کہتے ہیں کہ وہ خاوند کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کو میری طرف سے عذر تمام ہوا، یعنی کہ اگر اب میں نے پوچھا تو پھر آپ مجھے بھیج دیجیے گا، پھر آپ مجھے اپنی کلاس سے نکال دیجیے گا، پھر آپ مجھے ٹیچر نہ رہیے گا. اچھا جی، چلے گئے. چلتے چلتے وہ ایک اہل قرا پر پہنچے، بستیوں والوں پر پہنچے. انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا کھلائیں. انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ بیچارے غریب الوطن تھے اور مسافر تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اب ان کو وہاں پر چاہیے تھا کہ کوئی کام کرتے، مزدوری کرتے، کچھ پیسے کماتے اور ساتھ کچھ کھا لیتے. لیکن وہاں پر ایک دیوار جو تھی وہ بالکل گر رہی تھی. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو ساتھ لگایا اور دیوار کی اقامت کر دی، اس کو سیدھا کر دیا، گرتی ہوئی دیوار کی کو بالکل صحیح کر دیا. اور پھر اس کے بعد آگے چلے گئے بغیر کسی اجرت کے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر ہم چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے پہ ان سے پیسے لے کر کچھ کھا سکتے تھے. تو حضرت خضر نے آگے سے کہا بس یہ فراق ہے، اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، کیونکہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ میری انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، بار بار وہی بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ جا سکتے ہیں. ہاں، اب یہ ضرور ہے کہ آپ کی کنفیوژنس میں ریموو کر دوں. کشتی کے تختے کے ٹوٹے، تخریب کیوں ہوئی؟ تخریب اس لیے ہوئی کہ وہ تعمیر کا باعث تھی. وہ تھوڑی تخریب بڑی تعمیر کا باعث تھی کہ جو یتیم بچوں کی وہ کشتی تھی، ان کے پیچھے پیچھے بادشاہ آ رہا تھا اور وہ ہر صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا. اس لیے میں نے اس کا تختہ توڑ کر اس کو سائڈ پہ کر دیا کہ یہ کشتی بے شک تھوڑا سا اس کو ڈیمیج ہوا ہے، لیکن وہ پوری کی پوری کشتی چھن جانے سے بہتر تھا. ہاں جی، اگلی بات کیا ہوئی؟ جو بچہ مر گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین نیک تھے، تو اس نے بڑے ہو کر طغیان اور کفر میں اضافہ کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان دونوں کو اس سے بہتر، پاک اور زیادہ شفقت کے قریب اور زیادہ اچھا بچہ دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ریپلیس کر دیا. یعنی کہ اس بچے کا مرنا، تخریب ہو رہی ہے، وہ ایک بہت بڑے ان کو فتنے سے نجات مل رہی ہے. اس کے بعد اور وہ جو دیوار تعمیر ہو رہی ہے، گرتی ہوئی چیز تھی، خراب ہوتی ہوئی چیز تھی، وہ ٹھیک ہو رہی ہے. تو وہ 2 یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے تھی، جو اس دیوار کے نیچے اس کے نیک باپ نے وہ خزانہ دفن کیا ہوا تھا. اور اللہ نے یہ سوچا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس جگہ پر پہنچ کر وہ اپنا وہ خزانہ نکال لیں گے. تو آپ اسے یہ سمجھے کہ جو کائنات میں سسٹم چل رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ ہمارے لیے ہی چل رہے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی بندہ اچانک مل جاتا ہے اور آپ کی زندگی سے کوئی اچانک چلا جاتا ہے. آپ کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا آپ کی کوئی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. کسی بندے کا آپ کی زندگی میں آنا، کسی بندے کا آپ کی زندگی سے جانا، آپ کو کسی چیز کا ملنا، آپ سے کسی چیز کا چھن جانا، آپ کی ہر چیز ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، جس کی چھوٹی سی جھلک قرآن نے ہمیں بتا دی. تو جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے
کہ ایک سسٹم آپ کی اپنی سوچوں کا ہے، لیکن اس سے وسیع سسٹم اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چلایا ہے، اور ہر ایک معاملے میں آپ کے لیے خیر رکھی ہے۔ کوئی چیز آپ سے چھن جانا وہ بھی خیر ہے، کسی انسان کا آپ کی زندگی میں آ جانا وہ بھی خیر ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہماری زندگی گزرے تو ہم اچھے ہیں، جیسا کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے جو مرضی کھاتا پیتا رہتا اور پہنتا اوڑھتا رہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی قابل رشک زندگی ہے، کہ بھئی جو وہ چاہتا ہے اس کو ملتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک انسان کی زندگی اپنی چاہت کے مطابق نہیں گزر رہی، تو دونوں ہی کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے۔ تو تعمیر و تخریب سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے تیسرا جو فتنہ اللہ نے سورۃ الکہف میں بتایا، وہ علم کا فتنہ تھا، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمبل کر کے بتا دیا کہ موسیٰ تم اپنے علم پہ تکبر نہیں کر سکتے، تمہارے سے اوپر بھی کوئی عالم ہے، اور وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اس سے اگلی آیت آئی ہے۔ اب آخری فتنہ رہ گیا ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کو طاقت مل جاتی ہے۔ تو پاور کا جو نشہ ہے، جو طاقت کا نشہ ہے، وہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو سورۃ الکہف ایکچولی ہمیں وہ بڑے بڑے فتنوں کی طرف رہنمائی کر کے ان سے بچنے کے سارے ٹیکنیکس بھی بتا دیتی ہے۔ تو ذی القرنین وہ کون تھا؟ ذی القرنین کے قصے کے بعد حضرت موسیٰ کے قصے کے بعد ذی القرنین کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے سفر میں علم کے حصول کے سفر کا ذکر تھا، اور ذی القرنین کے سفر میں بھی سفر کا ذکر ہے قصے میں، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ذی القرنین، اس کا کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذی القرنین جو تھا وہ ابو کرب حمیری تھا، یمن کا تھا، اور اس کی اولاد مشرق و مغرب کا بادشاہ ہونے پر اپنے اشعار میں عرب اس پر فخر کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو ذو القرنین یعنی کہ دو، ذو کا مطلب ہوتا ہے دو، ذو القرنین دو راستوں یا دو قرنوں کا وہ بادشاہ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ یہ اس کی اتنی ڈیٹیل میں ظاہر ہے کہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سم ٹائمز یو نیڈ ناٹ گو ان دا ڈیپ ڈسکشنز بیکاز ایز دیز تھنگز آر irrelevant۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب تعلیم کا حصول کرنا ہے تو ان چیزوں پہ فوکس کریں جس کا آپ کو فائدہ ہے۔ اب اگر ہم بہت ڈیپ ڈسکشن کر کے بھی اس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ذی القرنین کون تھا، تو قرآن کے میسج کو سمجھنے میں اس کے نام، اس کی پوری تحقیق کا ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو ضرور قرآن اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرماتا۔ اس کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا، اسے ہر چیز میں سے کچھ سامان دیا، مثلا اس کو شجاعت، قوت تدبیر و رائے، فوج، دولت، اسلحہ، سامان، تعمیر و ترقی کے ذرائع، مطلب اس کو بہت کچھ اللہ نے دیا۔ تو یہ اس کے پاس ایک اللہ کی طرف سے خاص عطا تھی کہ اس کو اللہ نے طاقت بھی دی اور بہت زیادہ اس کو جو ہے مال و اسباب سے بھی نوازا۔ تو وہ اپنا سامان لے کر ساتھ چلا، یعنی کہ اپنے غلبے کو اور وسیع کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے، اور زمین پر اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے وہ آگے چلا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گیا؟ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر، یعنی کہ اتنی دور تک اس نے علاقوں کو فتوحات کیا، اور اسے پایا کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ اس نے کہا اے ذی القرنین، یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے یا اس کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کرے۔ ٹھیک ہے جی، کہ سورج کی ڈسکشن دیکھیں کہ وہ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا تھا، مطلب یہ بھی ہے میٹافوریکلی کہ ان کی قوم، جس قوم پر وہ گیا تھا، اس کا استعارہ آپ یوں لے سکتے ہیں کہ ان کی جو طاقت اور اس کے اقتدار کا سورج ایک چشمے میں، یعنی کہ گدلے چشمے میں غروب ہو رہا تھا، ان کے اپنے کیریکٹر کی بری عادتوں کی وجہ سے ان کا غروب ہو رہا تھا سورج۔ تو جب وہ لوگوں پر ذی القرنین نے قابو پا لیا تو لوگوں نے کہا کہ یا تو پھر اس کے بعد اس کو اختیار دیا گیا کہ ان کو یا تو عذاب دے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ تو پھر اس کے بعد ان کا عدل دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی فتح و قوت کے نشے میں آ کر یہ نہیں کہا کہ سب کو تہہ تیغ کر دیا جائے، سب کو غلام بنا دیا جائے، وہ سلوک ان کے ساتھ اظہار کیا جس کے ہر شخص وہ لائق تھا کہ جس نے ظلم کیا ہے ان کو اس کا ظلم کا انجام معلوم ہوگا، اور وہ بھی اپنے رب کے پاس لوٹے گا تو اس کو اس کا ڈبل عذاب ملے گا، اور جس نے نیک اعمال کیے ہیں اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ تو ہم یعنی کہ اللہ کے پاس اگر اس کے لیے اچھا بدلہ ہے تو ہم بھی اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ تو جس سے یہ پتہ چلا آپ کے کہ طاقت کا نشہ بھی بڑا نشہ ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ توفیق دے وہ اس نشے کو سنبھال لیتا ہے۔ اور پھر وہ کچھ اور سامان لے کر ساتھ چلا، یعنی پہلے وہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف چلا تھا،
مغرب کی طرف انسانی آبادی کے آخری حصے تک تمام علاقوں کو زیر نگیں کرنے کے بعد اب اس نے مشرق کی طرف توجہ کی ہے، اور مشرق کے آخری حصے تک اس علاقوں کو بھی اپنے زیر نگین کر لیا۔ اپنے نہایت طویل اور دشوار سفر کے ساتھ اس نے ہر قسم کے ساز و سامان، جنگی فوج، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، ان سب کو عبور کرتا ہوا وہاں کے بادشاہوں کو شکست دیتا ہوا پھر وہ مشرق کی سائڈ پہ جا نکلا ہے، اور تمام وہاں پہ اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جس کے پاس سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی پردہ نہ تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی خیمہ تھا۔ یعنی کہ کہہ دیجئے کہ اس نے مشرق و مغرب میں نہ صرف یہ کہ اپنی طاقت اور حکومت پھیلائی، بلکہ اس نے لوگوں کو تہذیب و تمدن بھی سکھائی، اس نے لوگوں کو اچھی عادات بھی سکھائیں، اس نے لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی۔ یہ وہ بادشاہ تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل یہاں پہ نہیں بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قوم کے پاس وہ سورج طلوع ہو رہا تھا کہ جس کے پاس ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی، اور ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے جو اس کا سبق سکھا، اس کا پہلا سبق تو یہ ہے کہ بلند ہمتی اور عزم و حوصلہ یہ بہت ضروری ہے۔ طویل اور دشوار گزار سفر یہ بھی ضروری ہے، آپ کی لائف میں پوری کی پوری پلاننگ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یو ول ناٹ بی تن آسان نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ایز لائف کو نہیں، اور یہ کہ آپ اگر بادشاہت مل جاتی ہے تو حسینائیں اور قالین اور شاہی محلات، اس کی بجائے اس نے کیا کیا ہے، گھوڑے کی پشت پر صحراؤں، سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے، زخم کھاتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ ہمارے سامنے کچھ آئیڈیلز کہ طاقتیں مل جائیں تو کیا کرنا ہے، پیسہ مل جائے تو کیا کرنا ہے، علم مل جائے تو کیا کرنا ہے، اور اگر اللہ کی توحید پہ کمپرومائز کرنا پڑے تو کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ چلتا 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 کہاں پہنچا، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، تو اس نے اس کی طرف کچھ لوگوں کو پایا جو کوئی بات سمجھتے ہی نہ تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ یاجوج اور ماجوج تھے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ پیسے نہ دے دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان آڑ کر دے۔ یاجوج اور ماجوج کے درمیان اور اس قوم کے درمیان دو پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک درہ تھا جہاں سے آ کر وہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج جو تھے نا، بیسیکلی وہ لوٹ مار کرنے والے لوگ تھے، وہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور پھر اب ان کو تھا کہ یہ ہماری بستیوں کو تباہ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اسے ریکویسٹ کی بادشاہ کہ آپ کے پاس افرادی قوت ہے اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو پلیز ہمارا یہ کام کر دیجئے کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک برابر اور بلند دیوار بنا دیجئے، کیونکہ آپ کے پاس ہم ہر قسم کے وسائل دیکھتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنی طور پہ بھی کچھ وسائل دیتے ہیں، تو آپ ہمارا یہ کام کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس تو وسائل کی کمی نہیں ہے، بس مجھے تم افرادی قوت سے طاقت دو، اور پھر ہم مل کر جلدی جلدی یہ پہاڑ کے درمیان بنا دیں گے۔ جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین اپنی رعایا کے ساتھ کتنے جو تھے مخلص تھے، ان کے ساتھ کتنے فراخ دل تھے، اور ان کے مضبوط ترین دشمن سے محفوظ رکھنے کے لیے مضبوط ترین دفاع کا بندوبست کر رہے تھے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایک حکمران ہوگا ان کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اپنے ملک کی انفراسٹرکچر کو اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ مجھے لوہے کے بڑے بڑے تختے لا کر دو، یہاں تک کہ جب انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصہ لوہے سے برابر کر دیا تو اس کو آگ جلا کر اس کو دھونکا، پھر اس کے بعد اس پہ انہوں نے پگھلا ہوا تانبا ڈال دا، تو پہاڑوں کے درمیان اس بلندی کو برابر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے مہیا کر کے انہیں اوپر پہنچانا اور پھر اس کے بعد ان کو جوڑنا، یہ ان کے دور میں آرکیٹیکچرل کی ایک مہارت کا ایک شاہکار تھا۔ تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو ایک بہت بڑی طاقت دے رکھی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے پاس سفر کا سامان بھی تھا، ان کے پاس وسائل بھی تھے، ان کے پاس عدل بھی تھا، اور اپنے رعایا کے لیے فراخ دلی بھی تھی، ان کی خیر خواہی بھی تھی، ایٹ دا سیم ٹائم دنیاوی ترقی بھی تھی۔ تو اب انہوں نے ان کے جتنے بھی جو بھی اس کے انجینئرز تھے، انہوں نے زبردست ایک حفاظت کا انتظام بنایا کہ لوہے کی اینٹیں اور تختے جب آگ بن گئے تو اس پر
پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. اس طرح وہ لوہے اور تانبے کی ایک بہت مضبوط، موٹی اور مضبوط دیوار پہاڑوں کے برابر بلند اور چکنی ہو گئی، جس پر نہ یاجوج اور ماجوج چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے. ہزاروں فٹ اونچی اس دیوار کو بنانے میں کیا کیا علوم استعمال ہو سکتے ہیں. ذرا سوچئے، لوہے اور تانبے کی کتنی مقدار، اتنی بلندی پر لوہے کو سرخ کیسے کیا، تانبے کی اتنی بڑی مقدار اس قدر بلندی پر پہنچانے تک پگھلی ہوئی حالت میں کیسے رکھی گئی. اتنی موٹی دیوار جب سرخ ہوئی تو اس کے پاس کھڑا ہو کر پگھلا ہوا تانبا کیسے ڈالا. یہ کام کتنی مدت میں مکمل ہوا، یہ کام صرف اللہ جانتا ہے. اس سارے عمل میں ذوالقرنین بنفس نفیس شریک رہا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کام بھی کرتا رہا. تو اس کے بعد اس میں وہ طاقت نہ رہی کہ وہ اس پر چڑھ جائے، اور نہ ہی اس میں وہ کوئی سوراخ کر سکے. یعنی یہ ہے، اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. یہ میرے رب کی رحمت ہے. پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو اسے زمین کے برابر کر دے گا. کس کو؟ اس دیوار کو. اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے. جس سے یہ پتہ چلا کہ یاجوج نے اتنا اور ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کر بھی اپنے اللہ کی رحمت اس کو قرار دیا، اور بتایا کہ تم لوگ اگر یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ رہے ہو تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو تم دوبارہ ان کے حملوں کی زد میں آ سکتے ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے. آپ کا چہرہ بہت سرخ تھا. فرمایا عرب کے لیے بہت بڑی تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ گیا ہے. آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا. تو اور سفیان نے 90 یا 100 کی گرہ بنائی، یعنی انگوٹھی اور شہادت کی انگلی ملا کر گول دائرہ بنا کر پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. یعنی جتنے بھی لوگ وہاں پر، ان لوگوں نے کوشش کر کر کے سوراخ کر لیا. اب کیسے، اس کے کیا حیت ہے، کیا فارم ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ کو پتہ ہے. لیکن وہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے دن ان کا ظہور پذیر ہونا بھی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے. آگے آ جائیے. اور پھر ہم نے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، عرض ہوتا ہے نا، طول و عرض، تو عرض کر دیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا میری عرض پیش کر دیجئے، تو جہنم کافروں کے لیے اس دن پیش کی جائے گی. وہ کون سے کافر ہیں؟ الذین، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن نہیں سکتے تھے. تو بار بار ایک سمبل آتا ہے کہ کان اور آنکھوں کا استعمال درست کیجئے. اپنے کانوں سے اچھی بات سنیے اور اپنی آنکھوں سے اچھی بات دیکھیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم پیش کی جائے گی ان کے لیے جن کے کان اور آنکھیں اللہ کا ذکر سننے کی طرف سے غافل تھے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے. بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے. اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود حمایتی بنا لیں گے تو وہ بچ جائیں گے، جہنم تو کافروں کے لیے تیار ہے، ان کی مہمانی اس میں تیار ہے. اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں وہ لوگ نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئیں، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ دنیا میں ضائع کر دیا اور اپنے تئیں یہ خیال کرتے رہے کہ وہ بہت ہی عمدہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے آ کر آج دیکھیے لوگوں کو ارد گرد، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی سوچوں کو پڑھیے. وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی زیادہ سبسکرائبرز کا مل جانا ہے، کہتے ہیں زیادہ نمبرز کا مل جانا ہے. فری لانسر سے پوچھو، وہ کہتے ہیں لوگوں سے لوٹ لوٹ کر پیسہ نکلوانا کامیابی ہے. بزنس مین سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جھوٹ بول کر پیسہ کما لینے کی کامیابی ہے. کسی ایکٹریس سے پوچھو، وہ کہتی ہے زیادہ ہٹ فلمیں دینا کامیابی ہے. کسی ایک شیف سے پوچھو، وہ کہتا ہے بہترین کھانے پکانا کامیابی ہے. کسی چور سے پوچھو، وہ کہتا ہے بہترین چوری کرنا کامیابی ہے. کوششیں تو سب کر رہے ہیں، بیوٹیشین کے جا کر بیوٹی پارلر کے
بیٹھی ہوئی عورتوں کو تو دیکھو، 4 4 گھنٹے وہ بڑے آرام سے اپنے آپ کو وہ اس تھکاوٹ اور بھوک کو برداشت کر لیتی ہیں، لیکن الذین ضل سعیہم، جس کی بھی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں اور وہ اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عمدہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی ملاقات سے آنکھیں بند کر لیں؟ یہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے یہ اندازہ ہی نہیں کیا کہ اللہ ایک عظیم الشان دن آنے والا ہے۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے جو دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا کر اسی کے لیے دن اور رات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہ ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا اور اس سے کفر کیا۔ اس کے انکار کرتے ہو، اس کتاب کا انکار کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں ریجھ جانے والوں، یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے کہ تم اپنی اس بری چوائس پر بڑا افسوس کرنے والے ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے دین کے ساتھ اور اس کے نبیوں کے راستے کو اپنا راستہ بنا لو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغ کی مہمانی ہوگی۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم اللہ سے مانگو تو اسے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جنت میں ہمیش ہمیش رہنے والے ہیں اور اسے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ اکتاہٹ نہیں، وہاں پہ عیش کا ایسا عالم ہے کہ وہاں پہ کوئی اکتاہٹ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ نزلا من غفور الرحیم، یہ بے حد بخشنے والے بہت مہربان کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ میں نے حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اور ان نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، جنت کی نعمتیں ہر وقت اپ ڈیٹڈ ورژن کے ساتھ نئی سے نئی ہوتی رہیں گی، نہ ختم ہوگی نہ رکیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئیں گی۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہہ دیں اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ اگر اللہ کا کلمہ لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، پھر اتنی ہی اور سیاہی اللہ لائے تو وہ سارے مزید 7 سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو جس پر جتنا چاہے کلام کر سکے کلام کرتا رہے گا، لیکن وہ ان کی باتیں ختم نہ ہو پائیں گی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے بلند ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھ کر اپنی ذات کے بارے میں اتنی خوبصورت باتوں کی طرف رہنمائی کی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ آپ فرما دے بے شک میں تمہارے علاوہ تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود واحد ہے، تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی توحید پر کام کریں۔ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اس حال میں کہ اللہ آپ سے راضی ہو تو پھر یاد رکھیں کہ وہ تو ممکن نہیں جب تک کہ ہم اللہ سے اس کی توحید کی حالت میں نہ ملیں۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الکہف آج مکمل ہوئی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.